بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ہم عمر خالہ زاد سے میری کافی گہری دوستی تھی۔ ہم میٹرک سے فارغ ہوئے تھے اور چھٹیوں پر تھے۔ میں ان دنوں خالہ کے گھر رہنے گیا ہوا تھا جب یہ واقعہ ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے والدین کی کس کے ساتھ دشمنی تھی۔ ہم کھاریاں میں رہتے تھے اور میری عمر 15 سال تھی۔ اچانک اطلاع آئی کہ ہمارے گھر کچھ لوگ گھس آئے اور میرے ماں باپ کو قتل کر کے چلے گئے۔ اگر میں اس روز خالہ کے گھر نہ ہوتا تو شاید ان کے ساتھ میں بھی قتل ہو جاتا۔ خدا جانے مارنے والوں کا میرے والدین کو ختم کرنے میں کیا مفاد تھا۔ میری نسبت اپنی چاچا زاد رخسار سے ہوئی ہوئی تھی جو میرے والد اور چاچا نے بچپن سے کر رکھی تھی۔ میری والد اور چاچا اپنے بچوں کی اس خوشی کو پوری طرح منا بھی نہ پائے تھے کہ زندگی نے ایسا روپ دکھا دیا کہ جینے سے نفرت ہو گئی۔ ان دنوں میں اسکول سے میٹرک کر فارغ ہوا تھا۔ مجھے تو کسی بات کی سمجھ بوجھ نہ تھی۔ اپنے خالہ زاد شہزاد کے ساتھ دوستیوں میں ہی گم تھا۔ والد صاحب کا اپنا اسپیئر پارٹ کا کاروبار تھا اور کافی بڑا بزنس بھی تھا۔ وہ ایک خوش نصیب میکینک بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ یہ سانحہ تب بھی ہوا جب ان کا بزنس زوروں پر تھا۔ ان کے قتل ہونے کے بعد چچا چچی ہمارے گھر آ کر رہنے لگے کیونکہ میں اب اکیلا تھا۔ چند دن بعد رخسار بھی ہمارے یہاں آ گئی۔ وہ اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کے آنے سے مجھے ڈھارس ہوئی اور انتہائی غم کی حالت میں بھی خوش رہنے لگا۔ وہ مجھے بہت حوصلہ دیتی تھی۔ مجھے والد کے کاروبار کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ یہ معاملہ چاچا جان نے آ کر سنبھال لیے۔ سارا حساب کتاب دیکھا، مجھ سے بیان حلفی لیا، کچھ کاغذات پر سائن کروائے، پھر کافی رقم میرے نام بینک میں جمع کرائی اور کہا کہ یہ رقم تمہارے لیے کافی ہے، تم اس کے منافع سے اچھی طرح رہ پاؤ گے۔ ابا جان کا کاروبار فروخت کر کے باقی سرمایہ ڈالرز کی صورت میں اپنے اکاؤنٹ میں بیرون ملک جمع کروا دیا۔ یہ لوگ کچھ ماہ میرے ساتھ رہے۔ جب ذرا غم کم ہوا اور میں کالج جانے لگا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ویزا ہو گیا ہے اور وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ تسلی رکھو، ہم جلد لوٹ آئیں گے اور تم کو لے جائیں گے۔ فی الحال تمہارے ویزے کا مسئلہ ہے، اسی لیے ابھی ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ میرے ساتھ اماں رضوانہ رہتی تھی۔ یہ عورت میری پیدائش کے وقت میری ماں کی بھرپور خدمت کیا کرتی تھی۔ جب پاکستان معروض وجود میں آیا تو اس وقت اماں رضوانہ نوعمر تھی اور نئی دلہن تھی۔ تبھی ان کے شوہر اور سارا کنبہ فسادات میں مارا گیا۔ یہ واحد ہستی زندہ رہ گئی۔ اکیلی ہونے کے باعث اماں رضوانہ نے خدمت خلق کا کام شروع کر دیا اور اپنی زندگی ایسے ہی گزار کر بوڑھی عمر تک پہنچ گئی۔ اماں رضوانہ کسی سے اپنی خدمت کی پیسوں کا تقاضا نہ کرتی۔ لوگ اپنی خوشی سے اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کو معاوضہ دے دیتے، جس سے اماں رضوانہ کا گزر بسر ہو جاتا۔ یہ اللہ والی عورت غریب ہوتے ہوئے بھی اکثر لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی اور ہر کسی کے کام آتی۔ میرے والد کا کاروبار ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ہم نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ ہم نے کبھی دکھ نہ دیکھے تھے۔ والدین کے بعد پہلی بار میں غم سے آشنا ہوا۔ دل اس غم کو سہار نہیں پا رہا تھا کہ چچا چچی نے بھی امریکہ جانے کا مزہ سنا دیا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ میرے اپنے تھے جو اس غم میں مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے تھے۔ میں ان کی منتیں کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے، کیونکہ اس وقت میری عمر صرف 16 برس تھی اور میرے والدین نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ وہ بولے بڑی مشکل سے ویزا ملتا ہے اور ہمارا ویزا لگ گیا ہے۔ رخسار بھی ہمارے ساتھ ہی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس کو ابھی چھوڑ کر گئے یا ابھی شادی کر دی تو پھر یہ یہیں کی ہو کر رہ جائے گی اور امریکہ نہیں جا سکے گی۔ اس دن میں نے سوچا تھا، اے کاش میں بھی اپنے والدین کے ساتھ ہی مر جاتا تو اچھا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میری رخسار کے ساتھ شادی ہو جائے گی اور ہم ابو کا کاروبار مل کر سنبھال لیں گے۔ میں نے التجا کرتے ہوئے رخسار سے کہا کہ تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، تم تو ایسا نہ کرو، میں کس کے سہارے رہوں گا؟ معیز،
امی ابو کہتے ہیں کہ تم ایک بہادر لڑکے ہو، اکیلے رہ سکتے ہو۔ اماں رضوانہ کے علاوہ بابا غفار بھی تمہاری والدین کے پرانے ملازموں میں سے ہیں، وہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم جلد چکر لگائیں گے، گھبراؤ نہیں، تھوڑے دنوں کی بات ہے، تب تک تم تعلیم مکمل کر لو۔ میرا بھی مستقبل کا سوال ہے، مجھے وہاں اسی ماہ جا کر کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے۔ میں جان چکا تھا میری خاطر یہ لوگ نہیں رک سکتے اور نہ ہی مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہیں۔ میری جگہ اگر ان کا اپنا بیٹا ہوتا تو شاید رک جاتے۔ میرے والدین کا قتل ہوا تھا اور یہ معمولی بات نہ تھی۔ مجھے بھی ہر دم خوف رہتا تھا کہ جو ان کو قتل کر گئے ہیں مجھے بھی تو قتل کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ میرے خوف کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ وہ اچھے اور خوبصورت الفاظ میں طرح طرح کی تسلیاں دے رہے تھے۔ بالآخر میں نے ان کے جانے پر سمجھوتا کر لیا۔ جس دن وہ جا رہے تھے میں بری طرح اداس تھا۔ ایک بار پھر میں نے چچا سے کہا، میں اکیلا نہیں رہ سکتا، آپ لوگ مت جاؤ، میری خاطر رہ جاؤ۔ آپ سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد مجھے اس گھر میں بہت ڈر لگے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں کچھ دنوں بعد آؤں گا تو ہم اس گھر کو بیچ دیں گے اور نیا گھر لے لیں گے۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ مکان کے بکنے کا انتظار کرے، ان چیزوں میں وقت لگتا ہے۔ معیز یقین رکھو میں جلدی چکر لگاؤں گا، اور اداس ہونے کی کیا بات ہے، تمہارے پاس اماں رضوانہ اور بابا غفور بھی تو ہیں، اور ہم امریکہ سے تم کو باقاعدگی سے خط لکھا کریں گے۔ تم ان کو بار بار پڑھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا تم اکیلے نہیں ہو۔ میں باہر تمہارے ساتھ ہوں اور خط کے ذریعے باتیں کرتا رہوں گا۔ وہ مجھے میٹھی میٹھی تسلیاں دے کر چلے گئے۔ 2 ماہ گزر گئے اور انہوں نے مجھے صرف ایک فون کیا، کوئی خط وغیرہ نہیں لکھا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ ان دنوں میرے دوست مبشر نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے برابر میں تھا۔ وہ روز رات کو آ جاتا اور میرے کمرے میں سوتا۔ صبح ہم اکٹھے کالج جاتے۔ رفتہ مبشر کی وجہ سے میرا دھیان پڑھائی میں لگ گیا۔ امی مجھ کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی، یہ ان کا خواب تھا۔ میں نے بھی اپنے والدہ کے خواب کی خاطر پڑھائی میں دل لگا لیا۔ CSS تو نہ کر سکا مگر ڈاکٹری کا امتحان پاس کر لیا۔ مبشر اور اس کی فیملی نہ ہوتی تو میں یہ بھی نہ کر پاتا۔ اس نے تو میرا اتنا خیال کیا کہ میں والدین کے غم کو بھی بلانے لگا۔ انہی دنوں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ہم دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ سارا دن ساتھ گزارتے، گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے، کہیں جانا ہوتا تو ساتھ جاتے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور میں ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا۔ دنیا میں میرا اماں رضوانہ اور مبشر اور اس کی فیملی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ بے شک میں ایک کامیاب انسان تھا، لیکن پھر بھی میں 2 ہستیوں کو کھو کر دوبارہ اکیلا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مبشر اور میں نے ڈاکٹری کی پڑھائی ایک ساتھ ہی کی تھی اور ہم ایک ہاسپٹل میں چھوٹی موٹی جاب کرتے تھے، جس سے ہمیں زیادہ پیسے تو نہیں لیکن اتنے مل جاتے تھے کہ گزارا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا۔ زندگی نارمل گزر رہی تھی، بلکہ زندگی اچھی گزارنے کے بعد بھی رخسار میرے دل میں تھی۔ میں آج بھی اس کا انتظار کرتا تھا اور چاچا کا بھی۔ یہ وہ خواہش تھی جو میرے دل میں بچپن سے گر کر گئی تھی۔ پھر ایک دن مبشر نے یہ کہہ کر امیدوں پر بجلی گرا دی کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ عمان جا رہا ہے۔ وہاں مجھے ایک ہاسپٹل میں بہت اچھی جاب مل گئی ہے۔ میں نے افسردہ ہو کر کہا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تم مجھ کو تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں نے اس کی منت کی، وہ بھی وہی باتیں کہنے لگا جو چاچو چاچی اور رخسار امریکہ جاتے وقت مجھ سے کہہ کر گئے تھے۔ خوبصورت اور تصوراتی تسلیاں، میں جلد لوٹ آؤں گا، ابو کو چانس ملا ہے اور بھائی نے سارا انتظام کر لیا ہے، جاتے ہی تم کو فون کروں گا اور خط بھی لکھوں گا۔ مبشر، یہ سب کہتے ہیں کہ امریکہ ایک بے وفا ملک ہے، جو وہاں جاتا ہے وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں نے التجا کی مگر اسے جانا تھا سو وہ چلا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ خدارا اب میں کیوں کر زندہ رہ پاؤں گا، میرا یہ سہارا بھی چھن گیا۔ اب والدین یاد آتے تو رات کو اٹھ اٹھ کر روتا تھا۔ 3 ماہ گزر گئے، مبشر کا بھی کوئی خط نہ آیا، وہ بھی وہاں جا کر مجھے بھول گیا۔ صرف اماں رضوانہ ہی ایک ایسی ہستی تھی جو ماں کی طرح میرا خیال رکھتی تھی، کیونکہ اس دنیا میں
نہ تو ان کا کوئی تھا اور نہ میرا۔ کسی دن میں بغیر ناشتے کے کالج چلا جاتا تو وہ پریشان ہو جاتی۔ ان کو مجھ سے سچی محبت تھی، انہوں نے مجھ کو پالا تھا، گود میں کھلایا تھا۔ وہ بے آسرا ہونے کا دکھ سمجھتی تھی۔ میں اتنا بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا تھا کہ اپنا گھر بسا کر آباد ہو جاتا۔ حالانکہ اماں رضوانہ مجھے کہتی رہتی کہ اپنا گھر بسا لو، اور میری عمر بھی اس وقت صرف 21 برس تھی۔ میرے بہت سارے خواب تھے، مجھے ڈاکٹر بننا تھا، بہت امیدیں تھیں جو مجھے پورا کرنا تھا۔ اس وقت میں کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں لا کر اسے بھی اپنے جیسا بے لوث زندگی نہیں دینا چاہتا تھا، یا شاید میں یہ کہوں کہ آج بھی میں چچا کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے اور رخسار اور میری شادی کروائے۔ یہ امید کہیں نہ کہیں میرے دل میں باقی تھی جو میری زندگی کو آگے نہ بڑھنے دے رہی تھی۔ حالانکہ اماں رضوانہ مجھے اکثر سمجھاتی تھی کہ اپنا گھر بسا لو، یہ ڈاکٹری تو شادی کے بعد بھی ہو جائے گی، لیکن میرا دل اس پر راضی نہ تھا۔ میرے دل میں صرف رخسار نے گھر کیا ہوا تھا۔ میں سوچتا اگر میرے والدین نے اماں رضوانہ کو اپنے پاس پناہ دینے کی نیکی نہ کی ہوتی تو آج میں اتنے بڑے گھر میں اکیلا نہ رہ پاتا۔ یہ سچ ہے، نیکی رائیگاں نہیں جاتی۔ جو کچھ اولاد کرتے ہیں وہ ماں باپ کے کام آئے یا نہ آئے، لیکن جو ماں باپ کر جاتے ہیں وہ نیکیاں اولاد کے کام ضرور آتی ہے۔ پھر کافی دن مایوسی میں گزرے۔ کالج سے آتے ہی اماں رضوانہ سے پوچھتا، اماں کوئی خط آیا؟ جواب نفی میں ملتا۔ بالآخر ایک روز جب کالج سے لوٹا، ایک نیلا لفافہ میرا منتظر تھا۔ یہ مبشر کا خط تھا۔ لکھا ہوا تھا، معاف کرنا دوست، تم کو خط لکھنے میں دیر ہو گئی۔ یونیورسٹی میں داخلہ بڑی مشکل سے ملا ہے، وہاں میں مصروف ہو گیا تھا۔ آج سیمسٹر پاس کر لیا ہے، بہت خوش ہوں۔ آج احساس ہوا کہ مبشر جو بھولا نہیں ہے، بس بیرون ملک کی زندگی ہی ایسی ہوتی ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا۔ اماں رضوانہ کو بھی خوش ہو کر میں نے خط سنایا۔ انہیں بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے بھی شکرانے کے نفل ادا کیے۔ آج میرے دوست کا خط میرے نام آیا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ مجھ سے زیادہ اماں رضوانہ اور عنایت بابا کو خط کا انتظار تھا۔ میں اس وقت مبشر کو جواب لکھنے بیٹھ گیا۔ لکھا کہ میں سمجھتا تھا کہ تم نے مجھے بلا دیا، آج خط ملا، ایسا لگا مجھے نئی زندگی مل گئی ہے۔ تمہارا خط لکھنا مجھ پر ایک بڑا احسان جیسا ہے۔ پھر تم نے وقت نکالا، تم ساتھ تھے تو تنہائی محسوس نہ ہوتی تھی۔ جب سے چاچا چاچی گئے ہیں انہوں نے ایک خط بھی نہیں لکھا اور نہ ہی کبھی فون کیا، بس ایک دفعہ بھولے بھٹکے فون کر دیا تھا۔ انہیں گئے ہوئے آج 8 برس ہو گئے ہیں۔ وہ اپنا وعدہ بھول گئے۔ تم کو ملے تو انہیں وعدہ یاد دلا دینا، تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ یہ خط لکھ کر میں نے اسی وقت پوسٹ کر دیا۔ آج مجھے مبشر شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا۔ پھر میں نے خط لکھنا اپنا معمول بنا دیا۔ میں نے مبشر کے ساتھ چچا لوگوں کو بھی کئی خط لکھے، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یوں سالوں گزر گئے۔ اب میں ایک ڈاکٹر تھا، با اعتماد ہو گیا تھا اور حوصلہ بھی پا لیا تھا۔ زندگی میں آئے دن ایسے کیسز نظروں سے گزرتے تھے۔ دنیا تو نام ہی تبدیلی کا ہے، اور انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن دوستی میرے نزدیک ایک قدر، ایک قیمت رکھتی تھی جس کا مجھ کو اب بھی پاس تھا۔ خدا کا شکر ہے میں نے تعلیم پائی اور میرے پاس کسی شے کی کمی بھی نہ تھی۔ چچا جاتے ہوئے بھی مجھے بالکل کنگال نہیں کر گئے تھے، یہ ان کا احسان تھا۔ وہ سب کچھ سمیٹ کر لے جاتے تو بھی میں ان کا کیا بگاڑ لیتا، اور ان کا میں نے کیا بگاڑ دیا جن ظالموں نے میرے والدین کو زندگیوں سے محروم کر دیا۔ خدا کا شکر ہے میرے پاس دکھ سہنے کا حوصلہ آ گیا ہے۔ میرا مستقبل تاریک نہیں تھا۔ کچھ دن پہلے مجھ کو خالہ کی ایک دوست ملی، اپنا علاج کروانے ہاسپٹل آئی ہوئی تھی۔ وہ میری خالہ کی بچپن کی دوست تھی، ان سے میری ملاقات خالہ کے گھر ہوا کرتی تھی۔ میں ان کا معائنہ کر رہا تھا، ایک دن مجھے کہنے لگی، بیٹے چھوٹے سے تھے جب تمہیں دیکھا تھا، آج تم کو ڈاکٹر بنا دیکھ کر دل شاد ہو گیا ہے۔ تم بڑے بہادر ہو اور تم نے حالات کا ہمت سے مقابلہ کیا ہے۔
اب میری ایک بات مان لو، اب تم شادی کر لو اور گھر بسا لو۔ بیٹے، اصل زندگی یہی ہے کہ تم اپنا جیون ایک اچھے جیون ساتھی کے ساتھ گزارو۔ میں نے کہا آنٹی شادی کروں تو کس سے کروں؟ شادی کے لیے رشتہ تو والدین تلاش کرتے ہیں، اگر مجھے اپنی والدہ کی جگہ سمجھو تو میں تمہارے لیے ایک رشتہ تلاش کر چکی ہوں۔ میری بیٹی یمنا اسی ہاسپٹل میں ہیلتھ ورکر کی جاب کرتی ہے، اگر تم کو پسند ہو تو میں تم کو داماد بنا لوں۔ یمنا میری انڈر سپرویژن کام کرتی تھی، ایک لائق اور پر اعتماد شخصیت تھی۔ جی آنٹی، میں نے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو مجھے لگا جیسے میری والدہ پھر سے زندہ ہو گئی ہے، یہ سوچ کر کہ شادی تو قسمت کا کھیل ہے۔ میری شادی اگر یمنا سے نہ ہوئی تو کسی اور سے ہو جائے گی، کیونکہ رخسار میری قسمت میں تھی ہی نہیں، جس کی تقدیر میں تھی اس کو مل گئی ہوگی۔ آج بھی میرے دل میں ملال ہے، سوچتا ہوں تو ہنس پڑتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ روح اپنوں سے ملنے کے لیے ترستی تھی۔ آخر یہ امریکہ کیا چیز ہے جہاں جا کر انسان بدل جاتے ہیں اور سارے رشتے توڑ ڈالتے ہیں۔ وقت دبے پاؤں چلتا رہا، آج ہم زندگی کے ہدیڑ حصے میں ہیں۔ یمنا میرے لیے ایک اچھی جیون ساتھی ثابت ہوئی کہ اس نے اپنی محبت اور خدمت سے میرے دل میں رخسار کا چیپٹر کلوز کر دیا۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کسی کے چلے جانے سے ہماری زندگی رک نہیں جاتی، صرف جینے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ بس یہ وقتی زخم ہوتا ہے اور وقت ہی ان زخموں کا سب سے بڑا مرہم ہے۔